کلاس 6 کی ہماری یہ اردو کلاس ہے، اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم سبق 10 جو کہ آخری سبق ہے وہ پڑھ رہے تھے، جس کا نام ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان سبق ہم اس کو کی ریڈنگ کر چکے تھے، پھر بھی ایک بار دہرا لیتے ہیں، اور اس کے سوال جواب بھی لکھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹیپو سلطان 1750 میں پیدا ہوئے۔ 1750 ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ ٹیپو سلطان 1750 میں پیدا ہوئے۔ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حیدر علی بہت بہادر تھے۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد تھے، اور وہ ریاست میسور کے حکمراں تھے۔ میسور جو ہے ایک طاقتور اسٹیٹ تھی، اور ایک بڑا علاقہ تھا جس پر ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی حکومت تھی۔ ان کے پاس جو ہے مضبوط اور منظم فوج تھی، بحری بیڑے تھے، توپ خانے اور ہر قسم کا فوجی ساز و سامان تھا، اور یہ فوجی طاقت میں بہت زبردست تھے۔ اور اس ٹائم میں انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا انگریزوں کو، تو انگریز جو تھے کافی حد تک بنگال، بہار، بمبئی اور مدراس میں اپنی حکومتیں قائم کر چکے تھے۔ 4 بڑے بڑے علاقے میں انگریز جو تھے قابض ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے، ان کے راستے میں ایک رکاوٹ میسور کی ریاست تھی۔ میسور جو ہے ایک بڑا علاقہ تھا جس پر ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی حکومت تھی، اور حیدر علی ایک مضبوط طاقتور حکمراں تھے۔ وہ انگریزوں کی سیاست اور انگریز کیا چاہتے ہیں یہ سب جانتے تھے، اور اس لیے انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور انگریزوں کو کئی سال تک میسور پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ یہ حیدر علی کی ذہانت بھی تھی، اور بہادری بھی تھی، اور فکر مندی بھی تھی۔ اور انگریزوں کی پالیسی تھی، وہ ہندوستان کے نواب راجاؤں کو آپس میں لڑا کر انہیں کمزور کرتے تھے، اور خود فوجی طور سے طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ اور اسی حکمت عملی سے انہوں نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں بڑے بڑے علاقے بنگال، بہار، بمبئی، مدراس، یہ 4 علاقوں پر وہ اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ اب انہیں کا آخری نشانہ میسور کی ریاست تھی، اور میسور کی ریاست پر طاقتور حکمراں تھے جن کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی نے انگریزوں کو کئی سال تک روکے رکھا، اور حیدر علی جو تھے حیدر علی انگریزوں کے اس ارادے کو بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے۔ تو ان ریاستوں میں سب سے طاقتور ریاست میسور کی تھی، لیکن میسور پر انگریزوں کا حملہ جب بھی ہوتا، حیدر علی اس سے مقابلہ کرتے اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس طرح حیدر علی نے کئی سال تک انگریزوں کو حکومت کرنے سے روکے رکھا، اور پھر انگریزوں نے یہ اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر ہمیں ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو سب سے پہلے میسور پر قبضہ کرنا ہوگا، اور یہ طاقتور جو راجا ہے اس کو ہمیں ہٹانا ہے۔ اور چنانچہ انگریزوں نے نظام و مراٹھوں کو ساتھ لے کر 1722 میں میسور پر حملہ کر دیا۔ اب نظام کون تھا؟ نظام حیدرآباد کا حکمراں تھا۔ نظام کی حکومت حیدرآباد پر تھی، اور وہ ایک بڑا علاقہ تھا، بڑا طاقتور
اور فوجی ساز و سامان سے منظم تھا. تو یہ بھی ایک بڑا طاقتور راجا تھا جس کو انگریزوں نے اپنی طرف کر لیا تھا. اور مراٹھوں کو لے کر، مراٹھے بمبئی کے جو مراٹھے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر ان دو لوگوں کی طاقت کو انگریزوں نے اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر انگریزوں نے اپنے فوجی، اور یہ سب نے مل کر 1722 میں اس پر حملہ کیا، میسور پر. 1722 میں 1722 میں انگریزوں نے حملہ کیا. یہ تاریخ یاد رکھنا، 1722. لیکن ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان بھی شریک رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی انگریز ہار گئے. اور اس ٹائم ٹیپو سلطان کی عمر 16 سال کی تھی، لیکن وہ کسی سے ڈرے نہیں اور اس جنگ میں خود شریک رہے. تو ٹیپو سلطان کو جنگ کرنے کی پوری تربیت ان کے والد حیدر علی نے دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان بھی ایک بہادر اور بے خوف حکمراں بنے. اور اس طرح انگریزوں نے سمجھ لیا کہ ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے. تو انگریزوں نے ان سے ایک صلح کر لی، صلح یعنی سمجھوتا. اور انگریزوں نے جب سمجھوتا کیا تو انگریزوں کو کچھ شرائط بھی ان کی ماننا پڑی. تو حیدر علی نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر میسور پر کوئی بھی راجا یا کوئی بھی آس پاس کا علاقے کا حملہ کرتا ہے تو اس میں آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی اور ان کا ساتھ نہیں دینا ہوگا. یہ ایک پہلی شرط تھی. تو اس طرح انگریزوں کو مجبور ہو کر اس شرط کو ماننا پڑا. اور مگر انگریز جو تھے 1771 میں جب مراٹھوں نے میسور پر حملہ کیا، مراٹھوں نے دوبارہ میسور پہ حملہ کیا 1771 میں، تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا ساتھ نہیں دیا اور کوئی مدد نہیں کی، جس کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کے گھر کرناٹک پر حیدر علی نے حملہ کیا اور اس میں بہت نقصان کیا انگریزوں کا. اور اس کے اندر حیدر علی کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد حیدر علی نے انگریزوں کو زبردست شکست دی. شکست یعنی ہار. تو جو بھی اس میں مشکل الفاظ ہیں، شکست یعنی ہار، یہ یاد رکھنا ہے. ہار. اور تو دوبارہ سے حملہ کر کے حیدر علی نے ان کو زبردست شکست دی. کہاں پر؟ کرناٹک پر. اور اس کے بعد ان کے ایک فوج کا کمانڈر تھا کرل بریت کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ پہلی کامیابی تھی حیدر علی کو. کچھ دنوں بعد حیدر علی کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے چل بسے. اور ان کی وفات کے بعد سلطان ٹیپو میسور کی گدی پر بیٹھے. اب یہ ان کے بیٹھنے کے بعد ان کی جو راجدھانی تھی سری رنگا پٹنم ان کی راجدھانی تھی. یہ کاویری ندی کے قریب آباد ہے، کاویری ندی ہے اس کے قریب آباد ہے سری رنگا پٹنم. یہ راجدھانی، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو. اس نے اپنی حکومت کا نام خدا داد رکھا تھا. ٹیپو سلطان نے اپنی حکومت کا نام خدا داد رکھا تھا، یعنی خدا کی دی ہوئی حکومت. یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹیپو سلطان نے اپنی حکومت کا کیا نام رکھا تھا؟ تو خدا داد یہ رکھا تھا. اور حکومت پر بیٹھتے ہی وہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی ترکیبیں سوچنے لگا. لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کام صرف اتحاد سے ممکن ہے. اتحاد یعنی سب کو ایک ہو کر ایک ہونا. اتحاد یعنی ایک ہونا. تو یہ بھی یاد رکھیں آپ، اتحاد یعنی ایک ہونا، ایک رائے ہونا.
تو سب کو ایک رائے ہونا پڑے گا، سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا، جب جا کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انگریز بہت چالاک تھے اور فوجی طور پر بھی طاقتور بن گئے تھے. بہت سے راجا نوابوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل بھی کر لیا تھا جو ان کے حکم پر کام کر رہے تھے. تو یہ کام صرف اتحاد سے ہی ممکن ہے. یہ ٹیپو سلطان سمجھ چکا تھا کہ انڈیا میں جتنے بھی نواب راجا ہیں ہندوستان میں، وہ سب کو ایک ہونا ہوگا، ایک ہو کر ہی کام بن سکتا ہے. ٹیپو سلطان نے سارے حکمرانوں کو متحد یعنی ایک کرنے کی کوشش کی. اس نے سب کو سمجھایا. متحد بھی اتحاد کی طرح ہے. متحد یعنی ایک ہونا. تو اس کی ترکیبیں ٹیپو سلطان نے شروع کر دیں کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور ایک ہو کر ایک طاقت بن کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے تو انگریز بہت جلد شکست کھا کر ہندوستان سے چلے جائیں گے، اور اس طرح ہمارے مشکلیں سب ختم ہو جائیں گی. جو ہمارے کو پریشانیاں ہیں اور جو انگریزوں نے ہندوستان پر جو کہنا چاہیے ظلم و ستم کیا اور جو علاقوں پہ قبضہ کیا، وہاں سے اگر ہمیں انہیں نکالنا ہے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا. اگر وہ یہاں جمع رہتے ہیں تو وہ ہمیں آپس میں لڑا کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. بھائی انگریزوں کا اگر ہم نہیں بھگاتے ہیں، نہیں لڑتے ہیں اور ایک نہیں ہوتے تو انگریز دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے. ٹیپو سلطان نے یہ بات ان لوگوں کو سمجھائی اور یہ سمجھایا کہ ہمارے آپس کے مسائل تو ہم بیٹھ کر بھی سلجھا سکتے ہیں، آپس میں بات چیت کے ذریعے سلجھا لیں گے، لیکن انگریز اگر ایک بار انڈیا میں جم گئے تو انہیں ہٹانا ناممکن ہوگا اور ہمیں بھی اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں ٹیپو سلطان نے تمام لوگوں کو سمجھائیں. لیکن ٹیپو سلطان نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور روہیل کھنڈ کے پٹھانوں میں میل کرانے کی کوشش کی، یعنی آپس میں جو ان کی دشمنی تھی اس کو ختم کرانے کی کوشش کی اور انہیں ایک کرنے کی کوشش کی. نوابوں کو انگریزوں کا مخالف بنانے کے لیے کئی وفد لکھنؤ بھیجے. وفد یعنی گروپ، وفد یعنی گروپ. بہت سے گروپ ٹیپو سلطان نے نواب شجاع الدولہ جو اودھ کے نواب تھے ان کو سمجھانے کے لیے لکھنؤ بھیجے اور روہیل کھنڈ کے پٹھانوں میں میل کرانے کی کوشش کی اور نوابوں کو سمجھانے کے لیے وفد بھیجے. انگریزوں کے خلاف میسور، مراٹھوں اور نظام حیدرآباد تینوں کو متحد کرنے کی برابر کوشش کرتا رہا. اچھا، ٹیپو سلطان نے نظام کے پاس بھی لوگوں کو پہنچایا کہ اسے سمجھائے اور مراٹھوں کو بھی سمجھایا اور کوشش کی، لیکن ناکام رہے. مراٹھے اور نظام انگریزوں کے ساتھ ہی رہے. ٹیپو سلطان نے باپ کی طرح اپنے ملک کے دشمن انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی. جیسے ان کے والد حیدر علی تھے، وہ انگریزوں کی تمام چالوں کو سمجھ چکے تھے اور یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اگر انگریزوں کو انڈیا سے ہٹانا ہے تو ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. ایک تو یہ کوشش کی، دوسری آپس کے مسائل کو سلجھا لیں گے بیٹھ کر، لیکن انگریزوں کو یہاں پر جمنے نہیں دینا ہے. یہ بات بھی انہوں نے رکھی. اچھا، ٹیپو سلطان نے یہ سب کوششیں کی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی دوست ریاست لڑاکوں کی بھی مدد کی. جو ان کی دوست تھیں ریاستیں، ان کے جو لڑنے والے تھے ان کی بھی بھرپور مدد کی. لیکن اس کے باوجود ٹیپو سلطان 2 سال تک اپنے تینوں دشمنوں سے لڑتا رہا، مگر انہیں سمجھ میں نہیں آیا اور ٹیپو سلطان ان دشمنوں سے برابر لڑتے رہے. لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے 1792 میں شری رنگا پٹنم کے معاہدے پر اسے دستخط کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا.
شری رنگا پٹنم کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، کیونکہ انگریز زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے اور چاروں طرف قبضہ کرتے جا رہے تھے، اور ٹیپو سلطان اکیلے تھے، اس لیے انہیں مجبور ہونا پڑا اور ٹیپو سلطان کو آدھی ریاست ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بہت سا مال بھی جرمانے کے طور پر دینا پڑا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے اپنی محنت و کوشش کی بدولت کھوئی ہوئی طاقت بہت جلد حاصل کر لی۔ ٹیپو سلطان ایک بہادر، ایک حوصلہ مند اور اعلیٰ دماغ رکھنے والی شخصیت تھی، اس لیے اس نے بہت جلد اس پر کنٹرول کیا اور اپنی طاقت کو دوبارہ سے طاقتور بنا لیا اور زیادہ، اور انگریز ٹیپو سلطان کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے تھے اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ٹیپو سلطان اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے انڈیا بہت آسان ہے، پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان بہت بڑی رکاوٹ تھی اور راستے کا کانٹا تھا، یہ سبھی جانتے ہیں، اس لیے وہ ٹیپو سلطان کو بہت جلد ہٹانے کے لیے برابر محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کسی طرح ٹیپو سلطان کو شکست دے کر ان کی حکومت ختم کی جائے۔ اور یہ ایک بڑی ریاست ہے، اگر ہم نے اس پہ کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے کوئی بھی بڑا مقابلہ کرنے والا نہیں بچے گا، اور اس طرح ہم پورے انڈیا پہ حکومت کرنے کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں نے کیا۔ اب یہاں پہ ٹیپو سلطان کو ضروری طور سے ہٹانا چاہتے تھے، تو اس طرح ٹیپو سلطان میں اور انگریزوں میں 4 جنگیں ہوئیں، پوری طور سے 4 جنگیں ہوئیں، جس میں 2 جنگیں ٹیپو سلطان کو فتح یعنی جیت، فتح یعنی جیت۔ تو 2 جنگوں میں ٹیپو سلطان جیتے اور 2 جنگوں میں ٹیپو سلطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ٹیپو سلطان کیونکہ اکیلے تھے اور انگریزوں نے سب کو بہکا کر اپنی طرف کر لیا تھا، اور انگریز خود بھی طاقتور تھے اور 2 بڑے بڑے حکمراں ان کے ساتھ تھے، ایک نظام حیدرآباد جو حیدرآباد کا حاکم تھا، اور مراٹھے جو بمبئی کے تھے۔ تو یہ 2 گروپ انگریزوں کے ساتھ رہے، ان کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو 2 جنگوں میں شکست ہوئی، یعنی ہار ہوئی، اور پھر انگریزوں نے ملک کے غدار نظام و مراٹھوں کو ساتھ ملا کر 1799، یہ تاریخ بھی یاد رکھنا ہے، 1799 پر انگریزوں نے اس کے اپنے ساتھ نظام کو ملایا اور نظام حیدرآباد کو مراٹھوں کو 1799 میں چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان اکیلا تھا اور ٹیپو سلطان کے 2 بڑے بڑے جو امیر تھے انہوں نے بھی غداری کی، وہ انگریزوں سے مل گئے تھے، یہ بھی ایک نقصان رہا، اور انگریزوں نے ان دونوں لوگوں کو لے کے حیدرآباد کو، نظام حیدرآباد کو اور مراٹھوں کو، اور جدید ہتھیار بھی لے آئے تھے انگریز، اس سے مسلح ہو کر ٹیپو سلطان پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے ان کا بہادری سے مقابلہ کیا، ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئے، اور اس طرح ٹیپو سلطان اکیلے تھے، تو اس اکیلے کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکیلے کہاں تک مقابلہ کرتے، ان کے 2 لوگ بھی ان سے مل گئے تھے جو بڑے بڑے عہدے دار تھے، اور انگریزوں کو اس طرح
1799 میں کامیابی حاصل ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان جو تھے ایک بہادر، نیک اور حوصلہ مند شخص تھے، انصاف پسند بھی تھے، وطن دوست اور دیندار حکمراں تھے، لیکن انگریزوں کی طاقت کے سامنے وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ٹیپو سلطان کا پورا چیپٹر ہم نے ایک بار اور دہرایا اس کو۔ اب آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے، ٹیپو سلطان 1750 میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی تھے، ان کے والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ٹیپو سلطان کی 4 جنگیں ہوئیں انگریزوں سے، 4 میں 2 میں انہیں شکست ہوئی اور 2 انہوں نے کامیابی کے ساتھ جیتے۔ اچھا، اس طرح سے آپ کو یہ 4 جنگیں ہوئیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور نظام کون ہے؟ نظام حیدرآباد کا حاکم تھا اور مراٹھے بامبے کے تھے، یہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ ٹیپو سلطان نے بہت کوشش کی اور ہندوستان کے سبھی راجہ نوابوں کو سمجھایا کہ ہم لوگ اتحاد کے بغیر نہیں لڑ سکتے، اگر ہم اتحاد کر لیں، متحد ہو جائیں تو ہم بڑے طاقتور ہو جائیں گے اور انگریزوں کو ایک ہی حملے میں بھگا سکتے ہیں۔ لیکن جو آس پاس کے راجہ نواب تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھے اور وہ آپس کی لڑائیوں میں کمزور ہو گئے اور انگریزوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کی پالیسی یہ تھی کہ آپس میں لڑا کر نواب راجاؤں کو کمزور کرنا اور خود طاقتور بن کر ان کی مدد کرنا، اور اس طرح انگریزوں کی پوری حکومت ہندوستان پر آ گئی اور ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ ٹیپو سلطان تھے، اور ٹیپو سلطان ایک انصاف پسند، بہادر اور ایک اچھے انسان تھے، لیکن لوگوں کے ان کا جو نظریہ تھا، ان کے جو خیالات تھے، اس کو دوسرے راجہ نواب نہیں سمجھ سکے اور وہ انگریزوں کے سازش کا شکار ہو گئے اور اس طرح پورے انڈیا پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان پر انگریزوں نے کس طرح حکومت کی۔ اب اس میں جو 4 سوال ہیں، 5 سوال ہیں، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں وہ میں نے لکھی دیے ہیں، اور جیسے مشکل الفاظ ہیں، سلطنت یعنی حکومت، معاہدہ یعنی عہد، ایگریمنٹ، غدار یعنی دھوکہ دینے والا۔ غدار عام بول چال کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا۔ مجبور یعنی لاچار، اور ایک آیت ہے انتقال، انتقال یعنی موت۔ حاصل یعنی پانا، مخالف یعنی دشمن، ضروری یعنی لازم، اور فتح یعنی جیت، اور وفد کا ایک لفظ آیا تھا، وفد یعنی گروپ۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ معنی ہیں، اس کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پورے چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے 2-3 بار تاکہ ریڈنگ میں صفائی آئے اور آپ کو پڑھنا کس طرح ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے الفاظ معنی لکھنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد 5 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم نے سبق میں پڑھا، وہی جواب اس کے لکھنا ہے کہ ٹیپو سلطان کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو دوسرا سوال ہے، حیدر علی کہاں کا سلطان تھا؟ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے، حیدر علی میسور کا سلطان تھا، میسور میں حکومت تھی۔ تو صرف ایک لفظ لکھنا ہے میسور، اور اس میں والد کا نام لکھنا ہے، جیسا سوال میں دیا ہے اسی کو شامل کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ ٹیپو سلطان کے والدین میں والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا، والدین میں دونوں کا نام لکھنا ہے۔
اور حیدر علی کہاں کا سلطان تھا؟ تو حیدر علی میسور کا سلطان تھا، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیپو سلطان کب پیدا ہوئے تھے؟ تو جیسا کہ میں نے لکھا ٹیپو سلطان 1750 میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ میسور میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3 سوال اور نمبر 4 پہ انگریز ٹیپو سلطان سے کیوں خفا تھے؟ خفا یعنی ناراض تھے، تو اس کا جواب بھی آپ کو اس طرح سے لکھنا، انگریز ٹیپو سلطان سے اس لیے خفا تھے کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کو اپنے ہندوستان سے بھگانے کے لیے سارے حکمرانوں کو متحد کر رہا تھا۔ متحد کر رہا تھا یعنی ایک کر رہا تھا۔ وہ انگریز سمجھ گئے تھے کہ ٹیپو سلطان جو ہے بہت طاقتور حکمراں ہے اور طاقت کے ساتھ دماغ والا بھی ہے، وہ دوسرے راجا نواؤں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا، اور یہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے تو پھر ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا اور ان پر حکومت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ٹیپو سلطان سے خفا تھے کہ ٹیپو سلطان جو ہے ایک طاقتور حکمراں ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ دماغ شخص بھی ہے، جو پورے انگریز جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ایک بڑی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ٹیپو سلطان کو ہٹانا راستے سے اتنا آسان کام نہیں تھا، اور انگریز کا خواب تھا کہ پورے انڈیا پہ وہ حکومت کریں، لیکن کریں تو کیسے کریں؟ وہاں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان چونکہ ایک بہادر بھی تھا اور ایک طاقتور حکمراں تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ انگریز کس طرح سے ہمیں کمزور کر رہا ہے، تو اس بات کو ہی وہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ انگریزوں کو بھگانے کی ترکیبیں کرنے لگا کہ کسی طرح سے بھی ہم انگریزوں کو اگر ہندوستان سے نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر کمزور کرتے رہیں گے